So, in the name of Almighty Allah, in this class we have to learn about balanced diet. So, first of all, definition of balanced diet. So, these are food basically which are balanced. So, definition of balanced diet. So, a diet which contains different types of food possessing the nutrients include carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water in a proportion to meet the requirements of the body. So next definition is a diet that contain adequate amount of all the necessary nutrient required for healthy growth and activity. And last definition is it is defined as the one that contains a variety of food in such quantities and proportion that the need for energy and balanced diet consists of amino acids, vitamin, minerals, fats, carbohydrates, and other nutrient is adequately met for maintaining health, vitality, and general well-being. So بیلنس ڈائٹ متوازن غذا بیسیکلی بیلنس ڈائٹ وہ ہوتا ہے جس میں ویرائٹی آف فوڈ موجود ہوتا ہے، ویرائٹی آف فوڈ کنٹیننگ نیوٹرینٹس. تو بیسیکلی دیر آر 6 important nutrients which should be present in balanced diet, and these include carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals and water. تو بیسیکلی یہ ایک ہر کمپوننٹ، ہر نیوٹرینٹ بیسیکلی ایک خاص پرسنٹیج میں موجود ہونا چاہیے بیلنس ڈائٹ میں. تو بیسیکلی پاکستانی ڈائٹ بیسیکلی in percentage wise they are consist mostly of carbohydrates. پاکستانی غذائیت میں یا پاکستانی فوڈ میں موسٹلی کاربوہائیڈریٹس کا کمپوننٹ زیادہ پایا جاتا ہے، یا لوگ زیادہ کاربوہائیڈریٹ کنٹیننگ فوڈ کو زیادہ یوز کرتے ہیں. تو بیسیکلی بیلنس ڈائٹ ہم اسے کہیں گے جس میں یہ 6 کمپوننٹ کا ہونا لازمی ہے اور ہر کمپوننٹ کا ایک خاص پرسنٹیج میں ہونا کافی امپورٹنٹ ہے اور لازمی ہے. تو بیلنس ڈائٹ کے کافی فوائد ہیں، لیکن یہ ہیلتھی گروتھ کے لیے اور ایکٹیویٹی کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. اس میں جو یہ 6 نیوٹرینٹ ہے تو ہر ایک کا ایک الگ الگ فنکشن ہے. تو اگلی کلاسز میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ہر کمپوننٹ کا الگ الگ فنکشن. سو بیسیکلی جو اوورال فنکشن ہوتا ہے بیلنس ڈائٹ کا تو وہ ہے ہیلتھی گروتھ اینڈ ایکٹیویٹی. اس کے ساتھ ساتھ بیلنس ڈائٹ ہیلتھ کے لیے، وائٹیلیٹی کے لیے اور جنرل ویل بینگ کے لیے بھی کافی امپورٹنٹ ہے. تو بیلنس ڈائٹ کے استعمال سے ہم اپنے آپ کو مختلف قسم کے انفیکشیس ڈیزیز سے، مختلف قسم کے اور فزیکل ویکنس سے، النیسز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم بیلنس ڈائٹ کو استعمال کریں، خواہ وہ لنچ ہو، بریک فاسٹ ہو یا ڈنر ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کمپوننٹ کو، نیوٹرینٹ کو اپنے ڈائٹ میں پلین کرنا چاہیے اور یوز کرنا چاہیے. اگر ہم کسی ایک کمپوننٹ کو کی ایکسیسز کریں تو اس سے کافی ڈیزیزز جنم لے سکتی ہے. تو اسی وجہ سے ہر کمپوننٹ کا ہونا لازمی ہے اور امپورٹنٹ ہے. تو اسی وجہ سے ہر ڈائٹ کا بیلنس ہونا صحت کے لیے، مینٹل ہیلتھ کے لیے، فزیکل ہیلتھ کے لیے اور ویسے بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے. تو اسی وجہ سے وی شوڈ پلان اسٹرکٹلی اور ڈائٹ which should be balanced. Next is
وائی از اے بیلنس ڈائٹ امپورٹنٹ، بیلنس ڈائٹ کا ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ تو سب سے پہلے بیلنس ڈائٹ فزیکل باڈی کے ہیلتھ کے لیے اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسی وجہ سے یو آر وٹ یو کنزیوم آر وی آر وٹ وی کنزیوم. تو جو چیز ہم کھاتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ڈیفینیٹلی باڈی پہ آتے ہیں. تو اسی وجہ سے وٹ وی گیو سو بیسیکلی ان ریوارڈ وی گیٹ. تو اسی وجہ سے جو چیز ہم کھاتے ہیں تو اس کے اثرات بھی وہی باڈی پہ آئے گے. تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ڈائٹ کو یوز کریں جو فزیکل ہیلتھ کے لیے، مینٹل ہیلتھ کے لیے اور مائنڈ کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو. تو اسی وجہ سے ہمیں وہ چیز انجسٹ کرنا چاہیے، انٹیک کرنا چاہیے جس کے اچھے نتائج ہمارے باڈی پہ آنا چاہیے، اور اس سے ہم اپنے آپ کو ہیلتھی بھی رکھیں، اپنے لائف کو بھی فٹ رکھیں اور مختلف قسم کے ڈیزیز سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں. سو بیسیکلی بیلنس ڈائٹ از امپورٹنٹ ٹو مینٹین ہیلتھ اینڈ اے سینسیبل باڈی ویٹ. تو اگر ہم بیلنس ڈائٹ یوز کریں گے تو اس سے ہماری باڈی بھی فٹ لگے گا، باڈی کا جو ماس ہوتا ہے، باڈی کا جو ویٹ ہوتا ہے تو وہ بھی سینسیبل ہونا چاہیے، وہ بھی اکارڈنگ ٹو بی ایم آئی باڈی ماس انڈیکس. تو وہ ایج کے لحاظ سے بھی فٹ ہونا چاہیے اور سینسیبل ہونا چاہیے، نہ اوور ویٹ ہونا چاہیے، نہ انڈر ویٹ ہونا چاہیے، نہ ہمیں اوبیسٹی میں جانا چاہیے. تو اسی وجہ سے اپنی ایج کے مطابق اس کے مطابق اپنی باڈی کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے باڈی کو فٹ رکھنا چاہیے. اور ویسے بھی ڈائٹ کو، بیلنس ڈائٹ کو ہمیں یوز کرنا چاہیے کہ ہم ایڈوانس میں مختلف قسم کے ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچا سکیں. نیکسٹ از امپراپر ڈائٹ میں ریزلٹ ان. تو اگر ہم امپراپر ڈائٹ کو یوز کریں گے، وہ ڈائٹ جو پراپر نہ ہو، بیلنس نہ ہو، تو اس سے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو سکتی ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو ہے فیلئر ٹو فلرش. اگر بچے بیلنس ڈائٹ کو یوز نہیں کریں گے اور اگر ہم ایڈوانس ایج میں بھی ڈائٹ کو امپراپر یوز کریں گے تو ہماری گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں اور فلرشنگ میں کافی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. ہمارا گروتھ سٹنٹڈ ہو سکتا ہے، باڈی کا مسل ویک ہو سکتا ہے، بونز کی ڈینسٹی کم ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے مختلف قسم کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. باڈی کی جو فزیکل حالت ہوتا ہے، فزیکل کنڈیشن ہوتا ہے تو وہ بھی بہت پور لگتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ڈائٹ میں کافی مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ، آئی کیو لیول اور تھنکنگ لیول وہ بھی بہت ویک ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے سلائڈ میں ڈسکس کیا وی آر وٹ وی کنزیوم. تو ڈائٹ کا، فوڈ کا انسان کی صحت پہ بہت سے ایفیکٹ ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اگر ہم پور ڈائٹ یوز کریں گے، مال نیوٹریشن کریں گے تو اس سے نہ ہمارا فزیکل ہیلتھ ڈیمیج ہوگا بلکہ فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ بھی کافی ایفیکٹ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے انفیکشیس ڈیزیزز بھی جنم لے سکتی ہے. اور اگر ہم پرولانگ ٹائم کے لیے امپراپر ڈائٹ کو یوز کریں تو اس سے مختلف قسم کے ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ ڈیزیز کرانک سٹیج میں چلی جائے تو اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو دیز آل پرابلم از بیسیکلی ڈیو ٹو improper diet. Next is if you take over diet it may leads to. اگر ہم اوور ڈائٹ کریں کسی بھی کمپوننٹ کی، سپوز کاربوہائیڈریٹ کی یا پروٹینز کی یا فیٹس کی، تو ہر کمپوننٹ کی الگ الگ مسئلے پیدا ہو سکتی ہے. سپوز اگر ہم کاربوہائیڈریٹ کی
ایکسیسیو یوز کرے تو اس سے ڈیابٹیز کا مسئلہ پیدا ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں شوگر کا مسئلہ یا ڈیابٹیز۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آئل کی، فیٹس کی زیادہ یوز کریں تو اس سے ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے اور دوسرے بلڈ ریلیٹڈ مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پروٹینز کی زیادہ یوز کریں تو اس سے یورک ایسڈ کی مسئلے پیدا ہو سکتی ہے بلڈ میں، باڈی میں۔ تو اسی وجہ سے نہ ہمیں نیوٹرینٹس کو کم پرسنٹیج میں لینا چاہیے اور نہ اس کی ایکسیسیو یوز کرنا چاہیے، بلکہ وی شوڈ پلان اٹ وچ آر بیلنس اینڈ پراپر۔ سو اگر ہم کسی بھی ڈائٹ کو، کسی بھی نیوٹرینٹ کی ایکسیسز کریں تو ہر کمپوننٹ کی الگ الگ مسئلے پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اوورال کنڈیشنز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا ہے ویٹ گین، اس کے بعد ہے ڈیابٹیز۔ تو بیسیکلی ڈیابٹیز کی بھی ٹائپس ہیں، جیسا کہ ڈائبیٹک میلائٹس اینڈ ڈائبٹیز انسیپائڈس۔ نیکسٹ از اوبیسٹی، ہارٹ کنڈیشن، ہارٹ پرابلمس اینڈ many other related diseases. So this is just general for your interest. Those who think they have no time for healthy eating will sooner or later have to find time for illnesses. تو اسی وجہ سے ہیلتھ از ویلتھ، بیسیکلی ہمیں اپنی ہیلتھ کو اس طرح کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ سب سے عظیم سرمایہ ہے، اٹس دا گفٹ آف گاڈ ٹو اس، یہ خدا کا تحفہ ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اپنے مینٹل صحت کے لیے، فزیکل صحت کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے ہمیں اپنے ڈائٹ کا، صفائی کا اور اپنے صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہیلتھ از ویلتھ۔ اف لائف، اگر زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے ہیلتھ کے ڈیفینیشن میں ڈسکس کیا کہ ہیلتھ صرف جسمانی صحت نہیں ہے بلکہ مینٹل ہیلتھ کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو فزیکل ہیلتھ ایز مچ ایز نیسیسری ایز mental health. So we should focus both on mental health as well as on physical health. Next is, so thank you for watching. If you find any question, if you feel any problem, so you can mail me, you can text me. Your support and appreciation will boost our morale. So thank you for watching. See you in next lecture. Good luck. Thank you.